بعض اوقات اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کے تنکے کے اوپر نظر ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو نا اپنی خامیاں، اپنی برائیاں وہ نہیں نظر آتی، اور دوسروں کے اوپر تنقید کرنا، ان کی خامیاں نکالنا، برائیاں نکالنا، یہ وہ اپنا ڈیوٹی اور اپنا کام سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر جائز تنقید کریں، جائز باتیں بتائیں، پھر تو وہ آپ کے ایک طرح سے خیر خواہ ہیں، لیکن اگر خواہ مخواہ تنگ کرنے کے لیے آپ کی غلطیاں، خامیاں ایسے ہی بتاتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تو پھر آپ کے وہ دشمن ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں، جو یہ فطرت رکھتے ہیں، ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس سے وہ اپنا کسی کا بھلا نہیں کر رہے، اپنا بھلا نہیں کر رہے، بلکہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وہ اپنے شہتیر پہلے نکالیں، پھر دوسرے کی آنکھ کا تنکا اس کے متعلق سوچیں۔ یعنی کہ پہلے اپنی خامیاں دور کریں، بعد میں دوسروں کے متعلق سوچیں۔ وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے دوسروں کو غلطی نکالنا مقصود ہو، ان کی انسلٹ کرنا اپنا دشمن بنانا نہ مقصد نہ ہو، نہ ان سے دشمنی کرنا مقصد ہو۔ یہ سبزہ ہریالی ایسی جگہوں کو دیکھنے سے آنکھوں کو سکون ملتا ہے، دماغ کو، دل مطمئن ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کو ملنے سے بھی دل اور دماغ مطمئن ہوتا ہے۔ برے لوگوں کو ملنے سے دل دماغ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا، خوشی جو ہے انسان سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہماری چند روزہ زندگی کا وہ حصہ جو دنیا کی چہل پہل سے علیحدہ صرف ہوتا ہے، بصیرت کے نئے نئے باب ہماری دیکھنے والی آنکھوں کے سامنے کھول دیتا ہے، اور کائنات کی ہر شے میں ہمیں بھلائی نظر آنے لگتی ہے۔ شیکسپیئر کے یہ الفاظ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان عام روٹین میں، عام دنیا میں اپنے مسائل میں الجھا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب مسائل سے ہٹ کے عام روٹین میں جب وہ جاتا ہے، علیحدہ روٹین دنیا سے علیحدہ ہوتا ہے، خاموشی میں، علیحدگی میں اپنا ماحول چینج کر کے بات کو، مسائل کو دیکھتا ہے، تو اس کی ذہن میں بعض اوقات کئی سوچیں آتی ہیں، کئی اچھی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ تو لہٰذا ہر وقت ایک ہی کام میں، ایک ہی چیز میں الجھے رہنے سے یکسانیت، بوریت، ایک جیسی کیا کہتے ہیں، ایک ہی روٹین پیدا ہوتی ہے۔ اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور حسد جو ہوتا ہے نا، اس سے بچنا چاہیے۔ حسد ضروری نہیں بندہ سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگ حاسد ہیں، ہم لوگ، آپ لوگ، سب میں حسد پایا جاتا ہے۔ کسی میں زیادہ حسد پایا جاتا ہے، کسی میں کم حسد پایا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ دوسرے کے کامیاب شخص کو دیکھتے ہیں، دل میں ناشکری پیدا ہوتی ہے، جس دل کو برا لگتا ہے، تو یہ حسد کی علامت ہے۔ اب کوئی غلط طریقے سے دوسروں سے مقابلہ ڈال دیتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے، کوئی محنت زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ناشکری سے ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، وہ تو بہت زیادہ آ گیا، میں وہاں تک نہیں پہنچ پایا، یا میں نے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکنا۔ تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، حسد سے بچنا چاہیے، اور بہت خود بھی حسد سے بچنا چاہیے، اور حاسدین سے بھی بچنا چاہیے۔ حاسدین ایسے ہوتے ہیں کہ سارا کچھ آپ لٹا دیں، اپنی ساری نعمتیں آپ سے چھن جائیں، آپ ان کے غلام بن جائیں، پھر بھی وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے، ان کو پھر بھی غصہ رہے گا کہ یہ اس کے پاس میرے سے زیادہ تھا کسی وقت۔ وہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ کامیابی، دوست ناکام ہو جائے تو پھر بھی دکھ ہوتا ہے، اور وہ ٹاپ کر جائے، سب سے آگے نکل جائے تو پھر بھی دکھ ہوتا ہے، حسرت پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کی جگہ پہ کیوں نہیں ہوتا، میں اس سے آگے کیوں نہیں ہوتا۔ تو خوش رہنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے دل کو بڑا کریں، وسیع کریں، نظروں کو جو ہے ذرا اوپن رکھیں، کوئی بڑا عہدہ، بڑی کامیابی ملے پھر بھی خوش رہ سکیں، اور ناکامی ملے پھر بھی خوش رہ سکیں۔ زندگی کا ایک حصہ رکھیں، اس کو تمام زندگی نہ بنائیں۔ تمام زندگی جو ہے وہ خوش رہنے کے لیے بنائیں، اور زندگی کا ایک حصہ جو ہے کامیابی، بڑی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، وہ اسی طرح سے ہو کہ زندگی کا میں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ انجوائمنٹ کے لیے، ایکسٹرا یکسانیت، بوریت سے بچنے کے لیے ہو۔ باقی زندگی جو ہے وہ ہر صورت میں آپ نے انجوائے کرنی ہے، یہ مین مقصد ہونا چاہیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، لائک شیئر سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ڈو یور بیسٹ، وش یو آل گڈ لک، تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔